اب بڑھتا ہوں میں شیر محمد قادری صاحب آپ کی طرف. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ. تو ہمیں کس طرح اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھانے چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ کل کو ہمارے بچے کسی کے سامنے پیش ہوں, کسی سے ملیں تو اچھے اخلاق سے پیش آئیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, آپ کا جو بچہ ہے جی, بچہ آپ کو فالو کرتا ہے. بالکل. ہم بدقسمتی سے ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں ہمارے چل کچھ اور رہا ہوتا ہے, ہماری زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. جب قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے تو بچے نے وہی کرنا ہے, دیکھ رہا ہے, اس نے پریکٹیکل عمل کو دیکھنا ہے. باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, باہر دروازے پہ دستک ہوئی, باپ نے کہا جی بیٹا جاؤ باہر بتاؤ کہ میرے پاپا گھر پہ نہیں ہے, اور ساتھ ہی بیٹے کو نصیحت کیا کی جا رہی ہے, بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو مجھے بتائیے, جب اتنا بڑا تضاد آپ کے قول و فعل میں پایا جا رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ اس چیز کو فالو کرے گا؟ بچے نے وہ ایکسپٹ کرنا ہے آپ سے کہ جو آپ کا پریکٹیکل چل رہا ہے لائف میں. بالکل. لہذا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم, اپنی اولاد کو ثلاث خصال, 3 چیزیں سکھاؤ اپنے بچوں کو. فرمایا سب سے پہلی بات اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت اپنے بچے کو سکھاؤ. نبی کی محبت سکھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی کی محبت سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کے اخلاق, حضور کی سیرت, اسوہ حسنہ, اس پہ خود عمل پیرا رہیں اور بچے کے سامنے پیش کریں, وہ سارے کا سارا نمونہ پیش کریں. جب عملی نمونہ بچے کے سامنے پیش کریں گے حضور کی محبت میں وارفتہ ہو کر, صرف خالی از دعوے کے ساتھ نہیں, خالی نعرے کے ساتھ نہیں, بلکہ پریکٹیکل آقا علیہ السلام کے اخلاق کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جب آپ اپنے بچے کے سامنے وہ چیز لاتے ہیں تو پھر آپ کا بچہ نبی کی محبت کے تذکرے بھی کریں, نعت بھی پڑھیں, حضور پہ درود و سلام بھی پڑھیں, بچے کو ساتھ بتائیں اور ساتھ پریکٹیکل کریں. اور سیکنڈ, دوسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ حب اہل بیتی, میرے جو اہل بیت ہیں ان کی محبت سکھاؤ اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو. تو حضور کی محبت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار, یہ وہ ہے نبی کا گھرانہ کہ جہاں نبی پہ درود آتا ہے وہیں پہ نبی کے اہل بیت اطہار پہ بھی درود آتا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے نماز کو مکمل نہیں ہونے دیا, فرمایا قیام کرو, رکوع کرو, سجود کرو, تکبیرات, تحلیلات, تسبیحات, سورہ فاتحہ, سارا کچھ پڑھتے چلے جاؤ. اور جب اینڈ ہونے لگے تو اس تشہد کو بھی پڑھنے کے بعد خبردار اب سلام نہیں پھیرنا. مولا کیا کریں؟ فرمایا جب تک محمد و آل محمد پہ درود نہیں بھیجو گے تب تک تمہاری نماز کامل نہیں ہو سکتی. لہذا اپنے بچوں کو نبی کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت کا درس, اور وہ پریکٹیکل زندگی سے محسوس ہونا چاہیے. اور تھرڈ, تیسرے نمبر پہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقراءۃ القرآن, اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کا سبق بھی دو, قرآن کی تلاوت کی محبت بھی سکھاؤ, اور وہ تب ہوگی ممکن کہ جب خود اس پہ عمل پیرا ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت, اور وہ تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی سیرت پہ عمل پیرا ہوا جائے. اور دوسرے نمبر پہ اہل بیت اطہار کی محبت, وہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ ان کی سیرت طیبہ کا جو مطالعہ ہے وہ کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں پریکٹیکل لایا جائے. اور تیسرے نمبر پہ جو حضور نے فرمایا وہ تلاوت القرآن, جس سے ہم آج دور ہو گئے. یہی وہ وجہ ہے کہ قرآن کو رٹا لگا کے, رٹالائزیشن کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں, ہم اس کو الحمد سے والناس تک ثواب کی نیت سے پڑھتے چلے جاتے ہیں, مگر تلاوت قرآن کا اصل مقصد جو تھا وہ ہم سے رہ گیا. وہ یہ تھا کہ تلاوت قرآن کے ساتھ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے, مطالعہ کیا جائے, اور پھر اسے اپنی زندگیوں پہ لاگو کیا جائے, تاکہ ہم بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی آقا علیہ السلام کے اخلاق سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں. ماشاءاللہ جی, بہت خوبصورت جی. جو ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو وہاں پہ پھر ان